الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کا طالب علم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کا طالب علم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ساتھ ارشاد فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اتباع کریں، نقش قدم پر چلیں، تو ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، اور ہر صحابی محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ختم فرما کے اس کو پاک فرما دیتے ہیں، اور وہ جنت ہی میں جاتا ہے۔ لا تمس النار من رآنی، حدیث پاک ہے کہ صحابی کو جنت کی آگ چھوے گی بھی نہیں، یعنی صحابی کو ہرگز جہنم کا عذاب لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر کاربند رہنا اور پابند رہنا نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ قرآن کریم نے معیار حق بتایا، حدیث پاک نے ان کو نجوم ہدایت کے ستارے بتایا۔ کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلو گے، تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک غلط فہمی جو میں دور کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس دور میں ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر سارے صحابہ نجوم ہدایت اور آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلیں تو آپ جنت میں جائیں گے، تو کیا صحابی نے شراب نہیں پیا؟ کیا صحابی سے فلاں گناہ نہیں ہوا؟ کیا صحابی سے فلاں گناہ نہیں ہوا؟ تو کیا آپ بھی گناہ کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر معیار حق کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور آگے پھر غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عقائد وہی ہونے چاہیے جو صحابہ کرام کے ہیں۔
اور نیک اعمال وہی ہونے چاہیے جو صحابہ کرام نے فرمائے، اور اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ صحابہ کرام میں دیکھے کیا ان سے گناہ ہوا تھا یا نہیں۔ اگر ان سے بھی یہ گناہ ہوا تھا تو پھر دیکھیں انہوں نے کیسے گڑ گڑا کے توبہ کی تھی، اسی طرح آپ بھی توبہ کرو۔ یہ ہے معنی معیار حق ہونے کا۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے اگر صحابی نے گناہ کیا ہے تو تم بھی کرو، اس کا معنی اگر صحابی سے گناہ ہوا ہے تو جیسے اس نے توبہ کیا تم بھی ایسے توبہ کرو۔ اب دیکھو الجھن ختم ہو گئی، کیونکہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، ملائکہ تو ہیں، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسانوں میں معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے، نبی کے علاوہ متقین تو ہو سکتے ہیں، معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے، خاتم المتقین نہیں کہتے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن بالآخر اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یا گناہ کر لے تو پھر توبہ کر لے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ متقی ہے۔ معصوم پیغمبر کی ذات ہے، محفوظ صحابہ کی ذات ہے، اور متقی قیامت تک کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھنا ہے، کوئی الجھن پیدا نہیں ہونے دینی، کوئی دل میں ان کے بارے میں کدورت نہیں آنے دینی، ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں، اور جب کسی مقدمہ کو کمزور کرنا ہو تو گواہ پر جرا ہوتی ہے، گواہ مجروح ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ تو حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا تو ہمیں بتایا، انہوں نے سنا تو ہمیں بتایا، وہی مجروح ہو جائیں گے تو کیا ہمارے پاس شریعت کا وجود باقی رہ جائے گا؟ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو محفوظ عن الخطا، معیار حق ماننے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام پر الیاذ باللہ خرافات کی جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم ہے۔ اب ان ایام پر بیان کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کے کردار کو بیان کرنا، لوگوں کو ان کی اتباع کی دعوت دینا، ان کی محبت کو بیان کرنا، یہ بالکل جائز ہے، مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن 1 محرم ہو یا 10، عاشورہ محرم ہو یا بعد کے دن، خرافات سے بچیں، بدعات سے بچیں، اغیار کے حملوں سے بچیں۔ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہمیں اپنے مسلک کی پابندی کرنی ہے، اپنے دین پہ کاربند رہنا ہے، اور بال برابر بھی دائیں اور بائیں نہیں ہٹنا، نہ میڈیا سے متاثر ہوں، نہ دائیں بائیں سے متاثر ہوں۔ دلائل چاہیے تو مرکز اہل السنت والجماعت کے اساتذہ، معلمین، ہم خادم آپ کے لیے موجود ہیں، آپ قطعاً پریشان نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت ایمان ہے۔ ایک تو میں نے بات سمجھائی کہ معیار حق کا معنی سمجھ لو، صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں تنقید کسی بھی شخص سے یا اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے غلط عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ غلط ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں، اور اگر عمل غلط ہو جائے تو عمل کی بنیاد پہ تو ہم نے صحابی مانا ہی نہیں۔ صحابیت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ ہے صحابیت کی بنیاد۔ عقائد اور پیغمبر پاک کی صحبت، یہ ہے بنیاد۔ اس لیے صحابی پر تنقید نہیں کر سکتے، صحابی پر تنقید نہیں ہوتی۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں،
کوئی شخص ستارے کی طرح منہ کر کے ستارے پر تھوکنا چاہے تو تھوک واپس اپنے چہرے پر آتا ہے، ستارے تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو آسمان ہدایت کے ستاروں پر تھوکنا چاہے گا اپنے منہ کو گندا کرے گا، اس ستارے تک تو تھوک جانی ہی نہیں ہے، نقصان تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ ذہن نشین فرما لیں، ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور ان کی محبت اور پیار کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ میرا مقصد کوئی لمبا بیان نہیں، میں چاہوں گا کہ مہینے بعد ایک مختصر سے نشست آپ کے ساتھ ہو۔ آج میں نے ایک بات کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں، اس پر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں گا۔ دوسری بات، آپ حضرات علم دین 2 سالہ کورس فرما رہے ہیں، میں بڑی تاکید سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علم کا مقصد عمل ہے، علم کا مقصد عمل ہے، علم کا مقصد عمل ہے۔ علم نافع وہی ہوتا ہے جس میں عمل ہو، عمل نہ ہو علم نافع نہیں ہوتا، علم ضار نقصان دہ بن جاتا ہے۔ جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ پڑھ لیا زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرو، جو چھوٹ گئی ادا کرو۔ پڑھ لیا نماز فرض ہے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی۔ جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں یا آپ چھوڑ چکے ہیں ان تمام نمازوں کی قضا کرو۔ پڑھ لیا کہ حج فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے محنت کرے، ہمت کرے، کوشش کرے۔ پڑھ لیا کہ روزہ فرض ہے، رکھنے ہیں، جو نہیں رکھ سکے وہ قضا کریں۔ اپنے بزرگوں میں سے کوئی روزے چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا ان کے فدیے ادا کریں۔ جو چیزیں پڑھیں، پڑھ لیا نگاہ کی حفاظت نیچی کریں، پڑھ لیا غیبت حرام نہیں کرنی، جو کی ہے وہ توبہ کریں۔ پڑھ لیا کہ نشہ حرام اب نہیں کرنا۔ جو پڑھتے جو اس پر عمل کرتے جائیں، یہ ہے 2 سالہ علم دین، اور یہ ہے علم دین اس کورس کا بنیادی مقصد۔ اور تیسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے ہمت فرما کے داخلہ لے لیا ہے، اب ناغہ نہ کریں، اب سبق نہ چھوڑیں، اسباق میں کوتاہی نہ کریں، یہ غلطی کبھی نہ کریں، پابندی کریں۔ آپ کا 22 اگست کو امتحان ہے، اس کی تیاری کریں، محنت کریں، اچھے نمبروں پر کامیابی حاصل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی دے، اللہ دونوں امتحانات میں آپ کو سرخرو فرمائے۔ تو میں نے لمبا بیان نہیں کرنا، صرف 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ امارہ ایمان ہیں، اس ایمان کو تھامو۔ نمبر 2، علم سے مقصود عمل، جو پڑھیں اس پہ عمل کریں۔ نمبر 3، اس کورس کے اندر ناغہ نہ کریں، حاضری یقینی بنائیں، تیاری کریں، امتحان کی تیاری کریں، خود کو تیار کریں۔ یہ 3 باتیں بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، وہ میں نے کر دی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔